الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا یہ عظیم الشان اور خوشی والا دن جو عید الفطر ہے، اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی یہ خوشی کا دن ہم سب کو جو عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ خوشی کا دن دکھلایا، اور یہ محض یہ خوشی جو اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے ایک تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے ایک انعام ہے، اور اللہ کی طرف سے انعام اس لیے ہے کیونکہ آج جو ہے بندوں نے جو ایک مہینے بھر کے لیے پورا ایک ماہ جو اللہ کی عبادت کی ہے اور جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے، جو اللہ کے احکامات اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ فرائضات جو اللہ نے بندوں پر فرض کیے تھے اس کے ادا کرنے پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشی کا دن عطا فرمایا ہے۔ یہ عید کا دن، یہ عید الفطر کا دن، یہ آج ہمارے لیے زمین پر و زمین پر جتنے کلمہ پڑھنے والے انسان ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے زمین کے اوپر صرف 2 تہوار ہیں، 2 ہی خوشی کے دن ہیں، 2 ہی عیدیں ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی عید ہے نہیں۔ باقی دیگر عیدیں جو لوگ منواتے ہیں اور جو زمین پر ہوتی ہے وہ نہ حدیث سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ صحاباؤں نے کیا اور نہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے روئے زمین کے تمام مومنوں کے لیے 2 عیدیں، 2 دن ہیں جو خوشی کے ہیں، جس میں سے یہ ایک ہے جو آج کا دن ہے جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں، اور دوسرا دن ہے وہ عید الاضحیٰ، بقرعید کا جو عید ہوتی ہے، بقرعید کے عید والا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں کے لیے دوسری کوئی جو ہے عید نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ دن عطا فرمایا، اور یہ دن حقیقت میں خوشی کا ان لوگوں کے لیے ہی ہے جن لوگوں نے پورے مہینہ بھر اللہ رب العالمین کی اطاعت کی ہے، کیونکہ عید اس کی ہوتی ہے، عید یعنی خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جس کو مزدوری دی جا رہی ہو، خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جس کو انعام دیا جا رہا ہے، خوشی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کام کیا ہے اور کام کرنے کے بعد انعام کے حقدار ہے، خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے جو اللہ کے احکامات ہیں اس احکامات کو پورا بجا لایا، تو آج اللہ اس کے بدولت ان کی مغفرت کر رہا ہے، لہذا اس نسبت پر ان لوگوں کے لیے خوشی اور عید انہی کی ہے۔ جس نے نماز پڑھی،
جس نے روزے رکھے، جس نے جو ہے راتوں میں تراویحوں کی نمازوں کو پورا مکمل ادا کیا، اور جن لوگوں نے راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو جگایا، جن لوگوں نے تہجدیں پڑھی، جن لوگوں نے فرائضات ادا کیے، جن لوگوں نے صبح ہوتے ہی روزے رکھے، جن لوگوں نے دن بھر روزے کی حالت میں تپتی ہوئی دھوپ میں اپنے آپ کو اس دھوپ کے اندر برداشت کرتے ہوئے پورے دن بھر اللہ کے لیے اپنے بھوک کو برداشت کیا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو پانی سے دور رکھا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وہ گناہ جو اللہ رب العالمین نے منع کیا ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، یہاں تک کہ حلال چیزوں سے جن لوگوں نے اپنے آپ کو دور رکھا، آج اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہم مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، لہذا خوشی ان لوگوں کے لیے ہے، لہذا مغفرت ان لوگوں کی ہے، اور لہذا آج انہی لوگوں کے حق میں اللہ کہتا ہے کہ آج وہ بخشے جائیں گے، آج ان کی مغفرت کر دی جائیں گی، آج انہیں انعام ملیں گا، آج انہیں اجر ملیں گا، آج ان کی مزدوری پوری دی جائیں گی، انہی لوگوں کی جن لوگوں نے کام کیا ہے، جن لوگوں نے اس پورے ماہ میں صبر کیا ہے، جن لوگوں نے اس پورے ماہ میں اللہ کو پکڑ کر اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا، آج انہی کی مغفرت ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی آج کی صبح میں وہ لوگ جن لوگوں نے پورا مہینہ عبادت کی ہے، وہ لوگ جن لوگوں نے پورا مہینہ اللہ کی اطاعت کی ہے، آج اللہ آسمان سے فرشتے ان کی طرف اتارتا ہے، آج فرشتے انسان کا گھر جہاں ہے ہمارا، اس گھر کے دروازے سے لے کر مسجد کے دروازے تک فرشتے راستوں سے قطار در قطار لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ روزے دار اور یہ پورے دن بھر کام کیا ہوا بندہ جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو تمام حرام چیزوں سے بچایا اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی دور رکھا اور اس نے پورے مہینے کا پورا حق ادا کیا، آج وہ فرشتے استقبال کے لیے اس کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے۔ جب یہ بندہ اپنے گھر کے باہر دہلیز پر پہلا قدم رکھتا ہے، فرشتے اس کے باہر نکلنے ہی پر جب وہ سنت طریقے پر اپنے آپ کو نکالتا ہے، اور عید کے دن جب بندہ کچھ مسنون طریقوں پر کھا کر میٹھا گھر سے باہر نکلتا ہے تو یہ فرشتے اس کے حق میں اعلان کرتے ہیں، دیکھو یہ وہ بندہ ہے جس نے پورے مہینہ بھر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے رات دن جدوجہد کی، لہذا آگے بڑھو اور اس سے مصافحہ کرو۔ وہ فرشتے آگے بڑھتے ہیں، آج وہ ہمارے مصافوں کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہیں، بندوں سے مصافحے کرتے ہیں، لہذا یہ بندہ گھر سے باہر نکل کر جب تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے جب بندہ اپنے آپ کو گھر سے نکالتا ہے اور جب راستوں سے نکلتے ہوئے جب آتا ہے، یہ فرشتے سب کی سب اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جب مسجد کے دروازے پر آتا ہے، عیدگاہ پر جب وہ پہنچ جاتا ہے، وہ تمام کی تمام فرشتے اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اب اللہ پاک آسمان سے ان فرشتوں کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس کے ساتھ اب کیا معاملہ کیا جائے اور اس کے ساتھ کیا حال اس کا کیا جائے، تو فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین یہ مزدور ہے، اس نے پورا مہینہ بھر پورا کام کیا ہے، پورے مہینے بھر ایک ماہ تک اللہ اس نے پورا اپنا حق ادا کیا ہے کام کرنے میں، اس نے راتوں میں نمازیں پڑھی، اس نے دن میں تیرے لیے بھوکا رہا، اس نے سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہا، اللہ یہ مزدور ہے، اس نے پورا کام ادا کیا ہے، لہذا آج اس مزدور کو اس کی پوری مزدوری دی جائے۔ تو فرشتے اعلان جب یہ کہتے ہیں اللہ کے پاس تو الہ العالمین کہتا ہے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں اس مزدور کو آج پوری مزدوری دیتا ہوں اور اس کی مزدوری یہ ہوگی، یہ آیا ہے میرے گھر میں، یہ آیا ہے میرے سامنے، لیکن جب یہ اٹھ کر نکل کر جائیں گا تو میں اس کو ایسا کر دوں گا جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے اس کی مغفرت کر دی، اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے اس کو پورا
پورا معاف کر دیا۔ لہذا بندہ آج گھر سے لے کر مسجد تک، عیدگاہ تک جب پہنچتا ہے، اللہ پاک آج ہر ایک بندے کے مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا ہے آج کے دن اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ 3 نعمتیں جو بندوں کو عطا فرماتا ہے، آج ہر بندے کو 3 نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو پہلی نعمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک آج ہر بندے کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے عام اپنی مغفرت کو کر دیتا ہے کہ اللہ پاک پورے عالم انسان کو آج کے دن جو گناہوں سے بچتے ہوئے پورے مہینہ عبادت کرتے ہوئے آئے ہیں، اللہ اعلان کرتا ہے کہ آج میں نے سب کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا، لہذا آج اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا انعام جو ہمیں ملتا ہے، پہلا انعام مغفرت ہے آج، دوسرا انعام جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے آج ان لوگوں کو میرے گھر بلایا ہے، لہذا میں نے ان کو اپنا مہمان بنایا ہے، لہذا یہ آج میرے مہمان ہیں اور میں ان کا میزبان ہوں۔ تو اللہ نے آج ہمیں اس کے گھر میں بلا کر اپنا مہمان بنایا ہے۔ ہر بندہ آج زمین پر جب عیدگاہ میں پہنچتا ہے، مساجدوں میں نماز کے لیے پہنچتا ہے، یہ گویا مساجد اور عیدگاہ میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے اور اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آج یہ میرا مہمان ہے اور میں اس کا میزبان ہوں۔ مہمان بن کر جب کسی کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے تو میرے بھائیوں، وہ گھر والے ہر طرح سے اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کے کھانے سے لے کے اس کے سونے تک، اس کے گھر کے اندر کی ہر چیز اس کے سامنے بکھر دیتے ہیں، کہیں اس کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف یا اذیت نہ پہنچے، یا ہر طرح سے اس کو خوش کیا جائے۔ کھانوں کے اندر اس کے لیے سہولتیں کی جاتی ہے، بیٹھنے اور اٹھنے کے لیے اس کے لیے آگے پیچھے کیا جاتا ہے، جیسا ہم مہمانوں کی اکرامی کرتے ہیں۔ اور مہمانوں میں انسانوں میں بھی درجے بدرجے ہے، ایک عام انسان کی مہمانی الگ ہے، ایک اونچے انسان کی مہمان نوازی الگ ہے، ایک بادشاہ کی مہمان نوازی الگ ہے۔ تو سوچو، جو رب العالمین جس نے پورے کائنات کو بنایا، وہ آج ہمارے ساتھ مہمان نوازی کس طرح کرے گا؟ حدیث میں فرمایا ہے اللہ پاک آج تمام روئے زمین کے انسان جو اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کا میزبان ہوں۔ اور تیسری نعمت فرمایا اللہ پاک آج کے دن فرمایا کہ اللہ تیسری نعمت جو بندوں کو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ فرشتوں سے بھی کہتا ہے اور اللہ خود بھی کہتا ہے آج ان کے لیے میں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ صرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کرے، میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ تیسری نعمت یہ ہوگی کہ آج ہماری دعائیں قبول کر دی جائیں گی۔ تیسری نعمت یہ ہوگی کہ آج ہم جو مانگیں گے وہ اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ تیسری نعمت یہ ہوگی کہ اللہ خود کہہ رہا ہے یہ میری طرف سے تمہارے لیے انعام ہے کہ تم میرے سامنے سوال کرو، میں تمہاری اس سوال کو پورا کروں گا۔ آج تم میرے سامنے حاجت رکھو، میں تمہاری حاجت کو دور کر دوں گا۔ آج تم میرے سامنے مسائل کو رکھو، میں تمہارے مسائل کو حل کر دوں گا۔ آج تم میرے سامنے دنیاوی تمام تقاضوں کو رکھو، اللہ کہتا ہے کہ سارے تقاضوں کے اوپر میں نظر ثانی کروں گا۔ اور حدیث میں فرمایا کہ تیسری نظر ایک یہ بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن اللہ پاک ان مومنوں پر جن لوگوں نے پورا مہینہ عبادت کی ہے اور آج اللہ کے سامنے آئے ہیں، اللہ کہتا ہے حدیث میں فرمایا تیسری نعمت ایک یہ بھی ہے جس کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ پاک آج تمام انسانوں کے اوپر اپنی نظر کرم اور نظر رحمت ہر بندے کے اوپر اللہ آج اپنی نظر رحمت کو ڈالتا ہے۔ آج اللہ کی نظر رحمت، نظر کرم آج ہر بندے کے اوپر اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے اوپر نظر ڈالتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ انعامات ہے آج کے دن مومنوں کے لیے، یہ انعامات ہے آج کے دن اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ عید ان لوگوں کی ہے، آج جس نے کام کیا اللہ کہتا ہے وہ آگے آئے، میں ان کے کام کی مزدوری دے دوں گا۔ آج ان کی مزدوری کیا ہوگی ہماری؟ حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہاں تک کہ فرمایا ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ کل تک جتنا بڑا گنہگار تھا آج اتنا بڑا نیک کار بن جائے گا، کیونکہ اس کے گناہ سب کی سب اللہ نے نیکیاں بنا دی۔ تو آج کے دن اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری مغفرت کرنا ہے اور میں نے تمہیں معاف کر دینا ہے اور میں نے تمہیں دنیا میں ایسے کر دینا ہے جیسے کہ تم پاک اور صاف ہے۔
اب اللہ کی طرف سے یہ پاک اور صاف ہونے کا اعلان خود اللہ کر رہا ہے کہ میں ہر بندے کو یہاں سے نکلنے کے بعد پاک اور صاف کر دوں گا۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ آدمی اس روئے زمین پر جب ایسے موقع ملتے ہیں تو بندے کو چاہیے کہ جب اللہ اس کی مغفرت کر دے اور اللہ جب اس کے ساتھ اس کے اوپر نگاہ کرم ڈال دے، نگاہ رحمت ڈال دے، تو اب بندے کو چاہیے کہ آئندہ اپنے زندگی کو بھی اسی کے مطابق گزارے، کہ ایسا نہ ہو کہ گناہ والی زندگی پر پھر چلے جائے، کہیں ایسا نہ ہو جیسا اللہ نے آج پاک اور صاف کر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ گناہوں کے دھبے، گناہوں کے نشانات اپنے جسم پر لگا کر جیسے کپڑا میلا ہوتا ہے ایسے اپنے جسم کو، اپنے دل کو میلا نہ کر بیٹھو۔ اس لیے فرمایا ہے کہ اب آگے بندے کے لیے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو جیسا پہلے اپنے آپ کو اس نے مہینہ بھر گزارا ہے ایسی آگے بھی اپنے آپ کو اعمالوں کے ساتھ گزارنے کے لیے جد و جہد کرے، کیونکہ مہینہ جو رمضان کا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو ہے تو آ گیا ایک مہینہ سال میں اور بندہ جو ہے اس کے اندر روزے رکھ کر عبادتیں کر کر پھر اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر اللہ سے مغفرت کرائے اور پھر اس کے بعد بندہ آزاد ہو جائے۔ فرمایا نہیں، بلکہ یہ ماہ مبارک بندوں کے تربیت کے لیے تھا، یہ ماہ مبارک بندوں کو نصیحت دینے کے لیے تھا، یہ ماہ مبارک بندوں کے اندر بدلاؤ کرنے کے لیے تھا، اور وہ بدلاؤ اور وہ نصیحت یہ تھی کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تربیت کا مہینہ تھا، اور تربیت یہ تھی کہ تم نے جیسا رمضان کے اندر اپنے گناہوں کی اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، رمضان کے بعد بھی ایسی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنی زبان کو جیسے لڑنے جھگڑنے گالی گلوچ غیبت اور چغلی سے پورا مہینہ اپنے آپ کو بچایا، رمضان کے بعد بھی ایسی اپنے آپ کو اپنی زبان کو غیبت چغلی اور برائی سے اور فحش بے حیائی کے بول سے اپنے آپ کو بچانا، جیسے رمضان میں صبر کرتے تھے ایسی رمضان کے بعد بھی صبر پر رہنا ہے، جیسے رمضان میں حلال کی طلب میں رہتے تھے رمضان کے بعد بھی حلال ہی کی طلب میں اپنے آپ کو نکالنا ہے، جیسے رمضان میں نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے غیر رمضان میں بھی ایسی نمازوں کی پابندیاں کرنا ہے، جیسے رمضان میں راتوں میں اللہ کے سامنے اٹھ کر مانگا کرتے تھے دیگر اب رمضان کے بعد بھی فرمایا کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اٹھ کر روزانہ راتوں میں مانگے، جیسے رمضان میں صدقات خیرات خوب کیا کرتے تھے فرمایا آگے پورا سال بھی اس کو چاہیے کہ وہ اسی طرح اپنی زندگیوں کو گزارے، یہی تربیت ہے۔ اگر بندہ اس طرح رمضان کے بعد اپنے آپ کو نہ چلائے، گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے، فحش بے حیائی سے اپنے آپ کو نہ بچائے، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ بندہ وہ جس کے اعمال پہلے سب کچھ معاف ہو چکے تھے اب دوبارہ گناہ کر کر پھر اس نے اللہ سے اپنی دشمنی لے لی، پھر اس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا، پھر اس نے اللہ کے سامنے نافرمانی کر دی۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد اگر بندہ اپنی زندگیوں کو نہ بدلے، اپنے آپ کو نماز پر نہ کھڑا کرے، اپنے آپ کو جتنا رمضان میں اس نے پابند کیا تھا ایسے بعد میں اپنے آپ کو پابند نہ کرے، تو فرمایا کہ اس کا گویا رمضان ایک کھیل تھا، گویا رمضان ایک جھوٹا بن کر اس نے عبادتیں کیے تھے، لہذا وہ جھوٹا تھا کیونکہ اس نے صرف اپنے آپ کو دکھلاوے کے لیے یا پھر اپنے آپ کو پتہ نہیں لوگوں کے لیے یا پھر اپنے آپ کے نفس کو کسی کے بولنے کی وجہ سے ان اعمال پہ ڈالا تھا، لہذا رمضان کے بعد اس نے ان ساری چیزوں کا ثبوت دے دیا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ سراسری تھا، وہ حقیقت والا نہیں تھا، وہ دل سے نہیں تھا، لہذا رمضان کے بعد جو اعمال سے دور ہو گیا فرمایا حدیث پاک میں فرمایا اللہ والوں نے کہ اس کے رمضان کے وہ اعمال مقبول نہیں ہوئے، یہ علامت ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمارے لیے ضروری ہے ہمارے حق میں اللہ کی جیسے فرشتے آج اعلان کر رہے، زمین کی ہر مخلوق بھی یہی اعلان کر کر کہے دیکھو وہ نمازی جا رہا ہے، دیکھو وہ روزے دار جا رہا ہے، دیکھو وہ متقی جا رہا ہے، دیکھو وہ تقوی والا جا رہا ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم پہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اب تقوی رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے، رمضان کے بعد اب جو تقوی سے رہا سمجھ جانا اس کے اعمال اس کے صحیح تھے، رمضان کے بعد اللہ کہہ رہا ہے تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض ہے تاکہ تم تقوی والے بنو۔ اب ہمارے آگے کی زندگی کیا ہے؟ یہ تقوی اگر روزوں کے ذریعے ہم نے حاصل کیا اب وہ رمضان کے بعد نظر آئے گا، اگر رمضان کے بعد نظر نہ آیا تو میرے بھائیوں پھر ہم نے تقوی روزوں سے حاصل ہی نہیں کیا، جو روزوں سے ہمیں تقوی ہی نہیں ملا، جو ہم متقی نہیں بن پائے، تو پھر وہ ہمارے اعمال کتنے کھوکھلے ہو سکتے ہیں اس کا ہم اندازہ خود لگائیں۔
इसलिए फरमाया रमज़ान के बाद इंसान आज़ाद नहीं है। फैश बेहयाई, गाना, नाच और ये सारे दुनियावी मशागिल जो शैतान के अमाल है, फरमाया ये ईमान वालों के नहीं है, ये तो ख़ास इबादत गुजारों के तो है ही नहीं, ये रोज़ेदारों के तो है ही नहीं, ये मुसलमानों के तो है ही नहीं, ये ईमान वालों के तो है ही नहीं। जिसने कलिमा पढ़ा, जिसने रात दिन अल्लाह अल्लाह किया, जिसने दिन भर सुबह से शाम तक अल्लाह के लिए भूखा रहा, अब वो जैसी रमज़ान ख़त्म हो फ़ौरन नाच गाने में लग जाए, फ़ौरन थिएटरों के हवाले हो जाए, फ़ौरन गुनाहों पर अपने आप को खड़ा करे, फ़ौरन अपने आप को दुनिया के अंदर लगा दे, फिर हराम और हलाल की शनाख्त ना हो। तो कुरान कहता है तुम्हारे रोज़ों से तुम्हें तकवा कहाँ मिला? अगर तुम्हारे रोज़ों ने तुम्हें तकवे वाला नहीं बनाया, रातों के तरावियों ने तुम्हें तकवे वाला नहीं बनाया, और दिन भर के नेकियों ने तुम्हें तकवे वाला नहीं बनाया, इफ्तार के पार्टियां कर 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 तुम्हें उससे तकवा नहीं मिला, रोज़ेदार को खिला पिला कर तुम्हें उससे तकवा नहीं मिला, ये सारा किया हुआ अल्लाह कहता है ये सारा किया हुआ तुम्हारा एक दिखलावा था, एक छल था, एक तरह का धोखा था जो तुमने लोगों को दे दिया। अब हकीकत वाली जो जिंदगी शुरू हो गई, अब अल्लाह कह रहा है कि अब तुम्हें देखा जाएगा इस मैदान में कि तुम किस तरह अपनी जिंदगी गुजारते हो। इसलिए मेरे भाइयों, अपने ज़ात से गुनाहों से तौबा करो। ज़मीन आसमान हमारे गुनाहों को महफूज कर रही है और ज़मीन आसमान की तमाम मखलूक़ात हमारे गुनाहों को महफूज कर रहा है। कल क़यामत के दिन ये सारी चीज़ें गवाही देंगे। हज़रत रबी बिन उस्मान कहते कि एक बंदा था जो बहुत गुनाह किया करता था, रात दिन गुनाह किया करता था, लेकिन उसके दिल में तकवा आ गया, उसके दिल में अल्लाह का खौफ आ गया, उसके दिल में अपने आप से अल्लाह की तरफ बढ़ने का शौक आ गया। वह वीराने में अपने आप को दौड़ाने लग गया, अपने बीवी के पास जाता है और बीवी से कहता है कि मैं अल्लाह के सामने तौबा करना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत ज़्यादा है, अल्लाह अज़ाब बड़ा सख्त देता है, अल्लाह ने नाफरमानों के लिए जहन्नुम बनाई है, लिहाजा मैं चाहता हूँ मैं तौबा कर लूँ और तौबा करने पर कोई गवाह बन जाए, ताकि अल्लाह के पास वो गवाही दे कि मैंने तौबा सच्ची की थी, मैं पक्का मुसलमान बनने की चाहत में था। इसलिए वो कहता है कि मैं गवाह तलाश करने के लिए अब मैं किसको गवाह तलाश करूं? बीवी ने कहा कि देखो कोई अल्लाह वाला मिल जाए, उसके सामने जाकर कह दो कि आप गवाह बन जाओ। वो कहने लग गया नहीं, मुझे शर्म आती है कि मैं किसी इंसान के पास जाकर कहूं कि मैंने गुनाह किए। फरमाया कि फिर क्या करोगे? कहा कि जमीन की हर मखलूक अल्लाह के सामने गवाही देगी मेरे गुनाहों की, लिहाजा यही सारी अशियाएं अल्लाह के साथ में ये भी गवाही दे कि मैं नेक था और मैंने तौबा की। लिहाजा वो कहता है कि मैं अल्लाह के मखलूक के पास जाता हूँ। वो दौड़ते हुए घर से निकला और जमीन पर दौड़ते रहा, यहाँ तक कि जो है तो सहरा में चला गया, जंगलों में चला गया और जोर जोर से चीख कर कहने लग गया कि मैं इलाहुल आलमीन, मैं जमीन को गवाह बनाता हूँ, मैं तौबा कर दिया, मैंने तौबा कर दी, मैंने आसमान को गवाह बना दिया, मैंने तौबा कर दी, मैंने पहाड़ों को गवाह बना दिया कि मैंने तौबा कर दी, मैंने दरख्तों को गवाह बना दिया कि मैंने तौबा कर दी, मैंने जो है जमीन की सारी शय को गवाह बना दिया कि मैंने तौबा कर ली। लिहाजा वह ऐलान पे ऐलान करने लग गया, आज से मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा। और इसके बाद जो है चीख चीख कर अल्लाह के सामने परेशान होकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर सुबह से शाम तक अल्लाह के सामने तमाम मखलूक़ात को गवाह बनाते रहा, यहाँ तक कि उसकी यह हालत हो गई, अल्लाह का खौफ दिल में इतना ज़्यादा हो गया, बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। अल्लाह पाक ने आसमान से फरिश्तों को भेजा, फरिश्तों ने आकर उसको उठा लिया, उसके सर के ऊपर हाथ फिराया और इंसानी शक्ल में आकर फरिश्ता कहने लग गया, ले तेरे रब ने तेरी तौबा कबूल कर ली, लिहाजा तूने सच्चा और पक्का होने का सबूत दे दिया और आज तो अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह ने तेरी जो है तो मगफिरत करा दी। वो कहने लग गया इस पर गवाह कौन है? तो उसने कहा कि गवाह तेरा अपना खुद का डर है, तेरे अपने खुद के दिल में जो डर और खौफ है वो खुद तेरा गवाह है, लिहाजा ये क़यामत के दिन गवाही देगा तेरा दिल, ये डर खौफ तेरा गवाह बनकर अल्लाह के सामने खड़ा कर देगा और यही तेरे मगफिरत का जरिया बनेगा। तो लिहाजा ये कहते ही उसकी रूह निकल गई। तो मेरे भाइयों, ऐसे ज़मीन के ऊपर सारी अशिया अल्लाह के सामने हमारे खिलाफ भी गवाह बन जाएगी। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने ज़ात से रमज़ान के बाद की ज़िंदगी का नहज सही बनाए, अपनी ज़िंदगी कैसी गुजरे। अल्लाह ने यह मगफिरत तो कर दिया, आज गुनाहों से माफ़ तो कर दिया, गुनाहों से पाक तो कर दिया, आज अल्लाह ने ऐलानात पर ऐलानात तो कर दिए, लेकिन अब ज़िंदगी ख़त्म तो यही नहीं हो रही। आज कल से तो हमें जीना नहीं है, ऐसा तो है नहीं, कल से हमें सारी ज़रूरत अशियाएँ भी ख़रीदनी है, मार्केट और बाज़ार भी जाना है, तिजारत और कारोबार भी करने हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जहाँ जहाँ हम जाएंगे और जहाँ जहाँ हम चलेंगे और जहाँ जहाँ हम कदम रखेंगे वहाँ अल्लाह के खौफ के साथ, अल्लाह के तक़वे के साथ, ईमान के साथ, अमाल के साथ, नमाज़ों के साथ और परहेज़गारी के साथ हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। तो इंशाअल्लाह ये हमारी ज़िंदगी जो रमज़ान की थी हूबहू ऐसी ज़िंदगी रमज़ान के बाद भी अगर बन जाए तो फिर ये हमारे लिए भी खैर है,
ہمارے لیے بھی نفع ہے, ہمارے لیے بھی آخرت میں جو ہے نجات دلانے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے آج کا مقدس, آج کا مبارک دن جو رمضان المبارک کا ہے, اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا. آج اس میں جن لوگوں نے کوتاہیاں کی, جن لوگوں نے اس کے اندر اعمال نہیں کیے, آج جن لوگوں نے اس کے اندر اپنے آپ کو نمازوں سے دور رکھا, روزوں سے دور رکھا, اور جن لوگوں نے اس ماہ مبارک کا حق ادا نہیں کیا, اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسے لوگوں کی عید نہیں ہے. حقیقت میں یہ عید ان لوگوں کی ہے, خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے تراویح پڑھی, نمازیں پڑھی. آج اللہ ان کے کام پر انہیں جو ہے اس کی اجرت دے رہا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے تھا, یہ روزہ میرے لیے تھا, اس کا بدل میں خود دوں گا. اور اس کے بدل میں پہل اللہ نے زمین سے کر دی, اور پہل یہ ہو گئی, اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا آنے دو اس بندے کو میرے عیدگاہ میں, جب وہ قدم رکھیں گا تو میں اس کو ایسے کر دوں گا جیسے کہ وہ آج ہی جو ہے زمین پر پیدا ہوا ہے, گناہوں سے پاک صاف کر دوں گا. تو یہ زمین پر اللہ پاک نے ابتدا کر دی روزے داروں کے لیے جن لوگوں نے روزہ رکھا تھا, لیکن جن لوگوں نے نہیں رکھا ان کا کیا, جن لوگوں نے نہیں رکھا ان کا کیا. حدیث پاک میں اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں, وہ بتانے کے لیے وقت بھی نہیں ہے لہذا, لیکن اس سے جس لوگوں نے اپنے آپ کو دور رکھا وہ سچی اور پکی توبہ کر لے. آئندہ زندگی اللہ دے تو پورے روزے رکھیں گے, یا ابھی اس کی قضا تو سب کے اوپر, جن لوگوں نے نہیں رکھا ان پہ باقی ہے, وہ قضا معاف نہیں ہوگی, موت تک بھی معاف نہیں ہوگی. جن لوگوں کا ایک بھی روزہ چھوٹا وہ قضا ہے وہ معاف نہیں ہے, لہذا اس کو ادا ہی کرنا ہے. نماز بھی ایسی ہے, قضا جو ہے وہ معاف نہیں ہے, اس کو بھی ادا ہی کرنا ہے. ہم سوچیں ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں, ہم سوچیں ہم کتنے روزے چھوڑتے ہیں, ایسے مقدس مبارک گھڑیاں ہمارے سروں پر آ جاتی ہے لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے. میرے بھائیوں ہمیں قدر کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں موت کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اور موت حقیقت ہے اور جو ہر ایک کو آنی ہے. دنیا کی زندگی گزرنی ہے, فنا ہونی ہے, ختم ہونی ہے, آخرت اصل ہے. اور آخرت جن لوگوں کی کامیاب بنائے گا اللہ, وہ لوگ وہ ہوگے جو مشک کے ٹیلوں پر ہوگے, جہنم سے بچائے جائے گے اور جنت میں انہیں اللہ پہنچائے گا. تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے لیے صحیح معنی میں اس ماہ مبارک ہدایت کا ذریعہ بنائے, اور اللہ اس رمضان کے صدقے, اس رمضان کے طفیل, اس مہینے کے صدقے, اس مہینے کے طفیل اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے نسلوں کو اللہ ہدایت دے. اللہ ہمیں برے کام اور بری سوچ اور بدنیتی اور بد عملی اور بد فعلی, بد کرداری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور آج جو ہے اللہ ہمیں جیسا رمضان میں تھے پوری موت تک ہماری ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے. اس لیے عید ان لوگوں کی ہے. حضرت علی رو رہے تھے, لوگوں نے کہا کیوں رو رہے, کہا کہ میری عید نہیں ہے. لوگوں نے کہا عید ہے, کہا میری عید نہیں ہے. لوگوں نے کہا حضرت آج عید ہے, کہا عید میری نہیں ہے. کہا آپ کیسے کہتے ہو کہ آج عید نہیں ہے. کہا فرمایا کہ عید تو ان لوگوں کی ہے, اور عید تو اس وقت ہے جب انسان جسم سے کوئی گناہ ہی نہ کرے, اس دن اس بندے کی عید ہے. تو ہم سوچے ہماری زندگی روزانہ آنے والی ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ جس دن گناہ سے ایک گناہ بھی انسان سے نہ ہو وہ دن اس کے عید کا دن ہے. تو میرے بھائیوں ہماری جو زندگی ہے گناہوں سے پاک ہونا چاہیے, وہی ہماری زندگی جو ہے عید کا دن بنے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے ہم اس کو غنیمت جانیں, ہم اس کو غنیمت جان کر باقی زندگی آئندہ کی اس کے لیے سچی اور پکی نیت اور عزائم کریں کہ انشاءاللہ صراط المستقیم پر چلائیں گے. کریں گے سب کوشش انشاءاللہ, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی بشیر دادا جو ہے ہمارے صدر صاحب عید کی نماز کے لیے کونڈوا سے آ رہے تھے, آتے ہوئے راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ابھی سیریس ہے نوبل کے اندر. سبھی احباب ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک جو ہے ان کو شفاء کامل عطا فرمائے اور جلد از جلد جو ہے وہ صحت مند بن کر اللہ کے گھر میں واپس آ جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, کھڑے ہو جاؤ, صفوں کو درست کر لو. استغفر اللہ من کل ذنب.